روزے کا مقصد اور روزے کا فائدہ، روزے کی غرض و غایت، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بہت وسیع مفہوم اس کا نکلتا ہے، لیکن شارٹ میں اگر اس کو ہم سمجھیں کہ روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس سے کیا مقصد اور کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، قرآن میں اس کا مقصد اور اس کا فائدہ اور اس کی وجہ بتائی گئی۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب مقصد کیا گئے، فائدہ کیا گئے، وجہ کیا گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے ہو جاؤ، اور روزے کے ذریعہ اور روزے کے سبب تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو یہ ایک خاص مقصد جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو عام مہینوں میں، عام دنوں میں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں روزوں کی برکت سے وہ گناہ ہمارے درمیان سے، ہمارے معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے فلم دیکھنا، سب مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ مسلمان کے جو باقی 11 مہینوں میں اس میں کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اگر وہ روزے کا پابند گئے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے فلم دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گانے سننا، رمضان کے مہینے میں بہت سے مسلمان ہیں جو روزے دار ہوتے ہیں تو گانے سننے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے گناہ کے مسجدوں میں آپ دیکھ لیں، عام دنوں میں 1-1.5 صف مشکل سے ہو پاتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری پڑی نظر آتی ہے، صفیں مکمل نظر آتی ہے، 4, 5, 6, 7 صفیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ روزوں کی برکت ہے، رمضان کے مہینے کی برکت ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور ہم میں سے اکثر اس رمضان کے مہینے کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیا جس میں ہم نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، گانے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، فلموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن پھر ہمارا نفس اور ہم پر شیطان اس طور پر حاوی ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے گزرتا ہے، یہ جو عادت ہم نے بنائی تھی نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، گناہوں سے بچنے کی، وہ عادت ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور پھر ہم نمازوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے، ورنہ اگر رمضان میں بندہ صحیح طور پر اپنے آپ کو اچھے اعمال کا عادی بنا لے، گناہوں سے بچنے کا عادی بنا لے، اور باقی مہینوں میں ایسے ہی زندگی گزارے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں جو آپ کی عادت رہتی ہے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، امید قوی یہی ہے اور حسن ظن یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ سب لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہوگا، اکثر مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت آپ میں سے اکثر لوگ، سب لوگ میرے اعتبار سے رمضان کے مہینے میں کرتے ہوں گے۔ گناہ کی اگر کسی کی عادت ہے گانے سننے، فلمیں دیکھنے کی، تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے۔ تو ایک سوال کا جواب آپ دیجئے کہ یہ جو آپ کی عادت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، گانے، فلمیں، جھوٹ بولنے، گالی بولنے، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا،
یہ جو عادت آپ کی ایک مہینہ رہتی ہے، اس طرح آپ رمضان کے مہینے کو گزارتے گئے، تو اس سے آپ کو کیا تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی آپ کو ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی زندگی دشوار ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہی معمول ہم باقی 11 مہینوں میں بھی اگر رکھیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گانا، فلمیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو پھر کیا تکلیف ہمیں ہونے والی ہے؟ جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، باقی 11 مہینے بھی ویسے ہی گزریں گے. تو ہمیں سوچ، فکر اور مینٹلٹی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی عادت کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ جو رمضان کا مہینہ جس طریقے پر ہم گزارتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی ویسے ہی گزارے، تو یقیناً ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں سے قریب ہو سکتے ہیں. تو خیال رکھیں، رمضان کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے، روزوں کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کریں.